انسان کے ہاتھوں معدوم ہونے والے وہ 8 جانور جنہیں ہم کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ناظرین، شاید ہم کسی لوگ کے معدوم ہونے کو اچانک مگر کبھی کبھار ہونے والا کوئی واقعہ تصور کریں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ معدومیت تشویشناک حد تک معمول سے ہوتی ہے۔ در حقیقت جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری تنظیم ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ فار نیچر یعنی WWF کے مطابق ہر سال تقریباً 10,000 انواع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، مگر WWF کا کہنا ہے کہ حقیقی تعداد حتمی طور پر نہیں معلوم کی جا سکتی، کیونکہ ہمیں اب تک یہ نہیں معلوم کہ دنیا بھر میں کتنی انواع پائی جاتی ہے۔ اب جب ہم 30 نومبر کو معدوم ہو جانے والے انواع کی یاد کے دن منائیں گے تو آئیے ان چند جانوروں پر نظر ڈالتے ہیں تو کبھی اس کو ریارس پر بھرپور طور پر پائے جاتے تھے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی نو حیران کن اور غیر متوقع انداز میں واپس آئی۔ ان میں سے نمبر 1 ہے مس والڈرن کا ریڈ کولوبس۔ دوستو، حال ہی میں معدوم ہو جانے والے اس درمیانی سائز اور سوکھ بال والے بندر کو سن 2000 کی دہائی میں اوائل سے معدوم تصور کیا جاتا ہے۔ کانا اور آئیوری کوسٹ کی سرحدی پر رہنے والے مس والڈرن کا ریڈ کولوبس سب سے حیرت انگیز جانور میں سے تھا، کیونکہ ان کے انگوٹھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ بغیر انگوٹھوں والا جانور ہی پایا جاتا تھا۔ بڑے گروہوں کی صورت میں اونچے درختوں کے اوپر حصوں میں رہنے والا یہ نرم مزاج جانور انسانوں کی جانب سے جنگلات کی کٹائی کے سبب اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے پر مجبور ہوا۔ جب جنگلات سکڑنے لگے تو ریڈ کولوبس کی گروہ بھی چھوٹے ہو گئے، جس سے ان کے لیے شکاری جانوروں کا خطرہ بھی بڑھا اور آپس میں افزائش نسل کے سبب جینیاتی کمزوریاں بھی فروغ پانے لگے۔ نمبر 2، یانگسی ریور ڈولفن۔ سن 2006 میں معدوم قرار دی جانے والی یانگسی ریور ڈولفن ایک پیکے خاکستری رنگ والی ممالیہ تھی جو سمندر میں تیرتے اپنے کزنز یعنی فیملی کے مقابلے میں نسبتاً کم پروکار دکھائی دیتی تھی۔ اس کے ساتھ جسم کے نیچے انتہائی ارتقاء یافتہ ایکولوکیشن سسٹم موجود تھا جو کہ دیگر ڈولفنز کے مقابلے میں کئی زیادہ برتر تھا۔ اس کا یہ نظام اتنا باریکی سے کام کر پاتا تھا کہ یہ اکلوتی مچھلی تک کی لوکیشن معلوم کر سکتی تھی، مگر اس کی یہی حساسیت ان کے لیے ایک وقت خطرہ بن چکا۔ جب دریا مچھلیوں کی کشتیوں، کنٹینر برداری جہازوں، ٹرالروں اور انسان کی پھیلائی گئی آلودگی سے بھر گیا، اس شدید مصروف ٹریفک سے گھبراہٹ کے شکار ہو جانے والی یانگسی ریور ڈولفن کے پاس بقا کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ اس آلودگی کی وجہ سے یہ معدوم یعنی ختم ہونے کی شکار بن گئے۔ نمبر 3، کیریبین مونک سیل۔ دوستو، خطہ کیریبین کا یہ مقامی دریائی بچڑا کسی زمانے میں وسطی امریکہ کے مشرقی کنارے، جنوبی امریکہ کی شمالی ساحلوں اور خلیج میکسیکو میں پایا جاتا تھا، مگر ان کی چربی میں پائے جانے والے تیل کے حصول کے لیے ان کا بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا، جبکہ ان کی غذا بننے والی مچھلیوں کی بتحاشا شکار کی وجہ سے بچ جانے والے دریائی بچڑوں کے لیے خوراک کی کمی ہو گئی۔ انہیں آخری مرتبہ 1952 میں جمیکا اور نیکاراگوا کے درمیان سیرانیلا کنارے کے قریب دیکھا گیا تھا۔ دوستو، نمبر 4، الاباما پگ ڈاگ۔ یہ معصوم سا نظر آنے والا سیب سن 2006 تک امریکی ریاست الاباما کے دریائے موبائل میں پایا جاتا تھا۔ اس سے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ سور کے پیر جیسا دکھائی دیتا، مگر یہ آلودہ دریا کا پانی فلٹر کیا کرتا تھا، مگر آلودگی پھر اتنی زیادہ ہو گئی کہ پگٹو اس سے مزید نہ جھیل پایا۔ اس ننھی سی مخلوق کے ہاتھ میں نے پانی کے بارے میں کئی طرح حقیقت سے پردہ اٹھایا جو فیکٹریوں کے زہریلے مادوں سے آلودہ ہو رہا تھا اور دریا کے ساتھ رہنے والا افریقی امریکی برادری میں ہلاکت انگیز بیماریوں کا سبب بن رہا تھا۔ نمبر 5، ڈوڈو۔ دوستو، سب سے مشہور مگر معدوم پرندہ ہونا شاید ایک عجیب سا اعزاز ہو، مگر ڈائناسور کے علاوہ ڈوڈو ایک طویل عرصے سے معدوم ہو چکی ایسی نسل ہے جسے سبھی جانتے ہیں۔ کارٹون کردار ڈیفن ڈک جیسے دکھائی دینے والا یہ پرندہ کسی زمانے میں جزیرہ ماریشیس پر رہا کرتا تھا۔ اڑ نہ سکنے والا اس پرندے کی فطرت میں کوئی شکاری نہ پائے جاتے تھے۔ جب انسان ماریشیس تک پہنچے تو اپنے ساتھ دیگر جانور اور گوشت کے لیے اپنی بھوک بھی اپنی ہمراہ لے کر آئے۔ ان کے سامنے ڈوڈو زیادہ عرصے تک باقی نہ رہ سکے۔ آخری ڈوڈو 18ویں صدی کے اوائل میں ہلاک ہوا تھا۔ نمبر 6، سٹیلر سی کاؤ۔ ناظرین، یہ سمندری گائے مینائی اور ڈوگونگ کی طرح ہی نظر آتی، مگر یہ ان سے کئی زیادہ بڑی ہوا کرتی تھی۔ سٹیلر کی سمندری گائے کا سائز 9 میٹر تک بھی ہو سکتا تھا۔ ان کی شاندار وضاحت کار اور قیمتی چربی کی وجہ سے یہ شکاریوں کا ہدف بنا رہا۔ بظاہر اس کا ذائقہ بادام کے تیل میں ببوئے ہوئے بیف کا جیسا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ ان کا خاتمہ شکار اور ان کے غذائی ماحول میں تبدیلیوں کی وجہ سے ڈوڈو کے معدوم ہونے کی کچھ ہی عرصہ بعد ہوا۔ نمبر 7، کواگا۔
دوستو بیچارے کواغ کی غیر معمولی خوبصورتی ہی اس کی معدومیت کی وجہ بنی۔ اس دلاویز افریقی جانور کا سامنے کا آدھا حصہ زیبرا کی طرح داری دار تھا، مگر یہ داریاں پیچھے کی جانب مٹتی مٹتی ختم ہو جاتی۔ یہ پچھلا حصہ گھوڑے کی طرح سادہ اور برا ہوتا تھا۔ اس کی حیران کن وجہ کی وجہ سے اس کا اس قدر غیر قانونی شکار کیا گیا کہ یہ معدوم ہو گئے۔ ان میں سے آخری 1880 کی دہائی میں قید میں ہلاک ہوا تھا۔ نمبر 8، آئرش ایلک۔ دوستو ختم ہو جانے والی زبردست انواع میں سے زیادہ تر ان جانوروں سے قریب تر تھی جنہیں ہم آج جانتے ہیں، مگر بس تھوڑی سی عجیب و غریب ہوا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر میموت کو دیکھیں جو بالوں سے ڈھکے ہوئی کسی عظیم الجثہ ہاتھی ہی کی طرح تھے۔ اسی طرح آئرش ایلک یا آئرش ہرن آج موجودہ ہرن جیسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ 2 میٹر تک بلند ہو سکتے تھے، جبکہ اس کے سینگوں کا پھیلاؤ تقریباً 4 میٹر تک ہوتا تھا۔ ان کا خاتمہ تقریباً 7700 سال پہلے ہوا اور ممکنہ طور پر اس کی وجہ شکار اور تبدیل ہوتا ہوا موسم بنا۔ نمبر 9، وائٹ ٹیل ایگل۔ ناظرین، آئے اختتام ایک خوشگوار کہانی پر کرتے ہیں۔ سفید دم والے عقابوں کو 20ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ میں تقریباً معدومیت تک پہنچا دیا گیا تھا، مگر زیادہ عرصے کے لیے نہیں۔ تقریباً 2 میٹر تک پروں کا پھیلاؤ رکھنے والا اس شاندار پرندوں کا برطانیہ میں کئی سالوں تک بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا۔ در حقیقت اس سے مارنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی۔ جب تک پرندوں کا قتل غیر قانونی قرار پایا تب تک معدومیت کو روکنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی، مگر خوش قسمتی سے سفید دم والے عقاب یورپ میں دیگر جگہوں پر بستے تھے اور انہیں برطانیہ میں دوبارہ متعارف کروانا ممکن ہو سکا، مگر تمام جانور اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ نے اس میں سے کون سا جانور دیکھا ہے اور سامنے کون سے جانور سے ملاقات ہوئی ہے اور کون سے جانور کے بارے میں زیادہ معلومات ہے، اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ دوستو یہ تھی وہ جانور جو ابھی اس دنیا سے معدوم یعنی ختم ہو چکی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں شک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اسی چیز سے ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس جانور پر غور کریں جو اس دنیا میں رہتے ہیں، جیسا کہ ہاتھی، مگرمچھ وغیرہ کو دیکھیں، تو ہم یقین ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور حقیقی خالق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہے۔ اپنے چینل شمشال ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔